بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس اردو وائس چینل۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ محترم حضرات گرامی قدر، آج ہم لے کر آئے ہیں ایک بہترین ویڈیو جس میں آپ جانیں گے کہ کربلا میں حق و باطل کے معرکے میں جیت کس کی ہوئی۔ تو اس معلوماتی اور ادبی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، اور پاس میں بنے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تاریخ عالم کا مطالعہ کر جائیے، فنون حرب کی کتابوں کی ورق گردانی کیجیے، ماہرین سیاسیات کے اقوال و ارشادات پر نظر ڈالیے۔ سب متفق اللفظ آپ کو یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ میدان جنگ میں غالب آنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: لشکر کی کثرت، اسلحے کی کثرت، سامان و رسد کی فراوانی۔ حسین نے کہا کہ اس ساز و سامان سے جو فتح حاصل ہوتی ہے وہ دیر پا نہیں ہوتی، کیونکہ میرے نانا نے مجھے بتایا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانہ شاہد ہے، تاریخ عالم اٹھا کر دیکھیے، سب کی متفق اللفظ یہ شہادت ہے کہ نوع انسانی ساری کی ساری گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے یقین کی قوت پیدا کر لی اور عمل صالح بجا لائے، اور ایک دوسرے کو حق و صداقت پر جمے رہنے اور زندگی کی کشمکش میں صبر و استقامت اختیار کرنے کی تلقین کی۔ اگر مادی قوتوں سے حقیقی فتح حاصل ہوا کرتی تو ابراہیم کے مقابلے میں نمرود کامیاب ہوتا، فرعون و موسیٰ کی کشمکش میں فتح فرعون کے ہاتھ رہتی۔ دنیا اب تک یہ سمجھتی تھی کہ فتح اس فریق کی ہوتی ہے جس کے پاس لشکر زیادہ ہو، مگر فرات کے کنارے امام حسین نے اس اصول کو بدل دیا۔ ایک طرف لاکھوں آدمی تھے، دوسری طرف صرف 72 انسان، جن میں حبیب ابن مظاہر ایسے بوڑھے اور علی اصغر ایسے شیرخوار بھی شامل تھے۔ آپ نے بھرتی کے دفتروں میں دیکھا ہوگا کہ سینے کی پیمائش ہوتی ہے، قد ناپا جاتا ہے، ڈاکٹری معائنہ ہوتا ہے۔ حسین نے کہا کہ لمبے تڑنگے قداور، چوڑے چکلے سینے ہمیشہ بہادری کا نشان نہیں ہوتے۔ آئیے دیکھیے کہ ہماری فوج میں 6 ماہ بچہ، 70 سالہ بوڑھا شامل ہے، اور اپنی ڈیوٹی کس خوبی سے انجام دے رہا ہے۔ اسلحے کے کثرت کے بارے میں نیپولین، جو پچھلی صدی کا سب سے بڑا ماہر حربیات گزرا ہے، کہتا تھا کہ خدا ان لوگوں اور فوجوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کے ساتھ توپیں ہوتی ہیں۔ حسین نے بتایا یہ بھی غلط ہے، ہم کو دیکھیے، ہمارے پاس سامان حرب و ضرب بھی کافی نہیں ہے، مگر باوجود اس بے سر و سامانی کے ہمارا ایک ایک آدمی تمہارے ہزاروں آدمیوں پر بھاری ہے۔ رسد کی فراوانی کے سلسلے میں نے دنیا میں دیکھا ہے کہ فوجیں بعد میں روانہ ہوتی ہیں، پہلے ان کے لیے کھانے پینے اور دوسری اشیاء کے جہاز روانہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بغیر اس کے فوج لڑ ہی نہیں سکتی۔ حسین اور آپ کے ساتھیوں نے
3 دن کی بھوک اور پیاس میں لڑ کے یہ بتا دیا کہ میدان جنگ میں ثابت قدمی اور استقامت کے لیے ایک دوسری چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہے مقصد کی بلندی۔ اگر مقصد کی بلندی نہ ہو تو ہزاروں سپاہی، ہوائی جہاز، ٹینک، توپیں اور بندوقیں سب بیکار ہیں۔ بے شک دنیا کا ہر انسان اور میدان جنگ کی ہر فوج اس وقت تک نامراد اور ناکام رہتی ہے جب تک کہ وہ یقین کی دولت سے مالا مال نہ ہو اور صبر و استقامت کو اپنا آئیڈیل نہ بنائے۔ مہذب ممالک کے منظم لشکر سامان و رسد کی کمی اور صرف 2 گھنٹے تک پانی نہ ملنے پر ہتھیار ڈال دیتے ہیں، مگر حسین اور ان کے ساتھیوں نے ہتھیار اٹھائے ہی اس وقت جب 3 شبانہ روز کی بھوک پیاس ان کو نڈھال کر چکی تھی۔ بات کیا تھی؟ حسین نے ان کے سامنے ایک بلند مقصد رکھ دیا تھا اور وہ اس کے لیے جان کی بازی لگا رہے تھے۔ کرۂ ارض پر ہزاروں جنگیں ہو چکی ہیں، کون سا ملک ہے جہاں کی ناک بے گناہوں کے خون سے رنگین نہ ہوئی ہو؟ زخمی ہاتھوں نے اس سے پہلے بھی تلوار اٹھائی ہے، اولو العزم انسانوں کے سر اس سے پہلے بھی قلم ہوئے ہیں، مگر کربلا کی جنگ اس لحاظ سے بے مثال و بے نظیر ہے کہ اس نے تاریخ عالم کا رخ بدل دیا اور انسانوں کے سامنے فیصلہ حق و باطل کے لیے ایک نیا لائحہ عمل پیش کیا۔ فوجوں اور ہتھیاروں کے بغیر بے سر و سامانی کے عالم میں اپنے وطن سے دور نکل کر انہوں نے وہ سب کچھ جو دنیا میں انسان کو عزیز ہو سکتا ہے منظر عام پر لا کر رکھ دیا اور اپنی مظلومیت کے بے مثال مظاہرے سے ابدی فتح حاصل کر لی۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ہٹلر کے پاس ایک پوشیدہ ہتھیار تھا جس کو وہ آخر میں استعمال کرنے والا تھا، اور اس نے اعلان کیا تھا کہ اس کا یہ آخری اقدام فیصلہ کن ہوگا۔ حسین کے پاس بھی ایک آخری حربہ تھا جس کو انہوں نے آخر وقت استعمال کیا۔ حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیث یغیثنا کی آواز بلند کرنے کے بعد بھی جب کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا تو انہوں نے سوچا کہ اب آخری حربے کے استعمال کا وقت آ گیا۔ جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں، حسین کے ہتھیار معمولی ہتھیاروں سے علیحدہ تھے۔ وہ سرد فولاد سے کام لینے کے بجائے قدرتی سانچے میں ڈھلے ہوئے روحانی ہتھیاروں سے جنگ کر رہے تھے۔ حسین خیمے سے نکلے، ابا کے دامن میں چھپا ہوا کوئی جیتا جاگتا آسمانی حربہ تھا جس کو حق و باطل کے فیصلے کے لیے حسین استعمال کرنا چاہتے تھے۔ علی اصغر کی شہادت نے حسین کی مظلومیت اور ان کے قاتلوں کے ظلم و ستم پر نہ مٹنے والی مہر لگا دی۔ جب حسین اپنے شیرخوار کے گلے سے تیر نکال رہے تھے، جب خون کا فوارہ اس صغیر کے گلو سے ابل رہا تھا، جب ہراس کے بجائے حسین کے چہرے پر کامیابی کی سرخی دمک رہی تھی، تو کائنات کا ذرہ ذرہ سناٹے کے عالم میں اور ذی حیات حسین کے اس بے نظیر صبر پر تعجب کر رہے تھے۔